ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا. یہ کتاب ہے سقیم بخاری، ترجمہ ہے مولوی ستار حماد کی، جلد نمبر 3، یہاں پہ صفحہ نمبر 604، حدیث نمبر 3456. ٹھیک ہے نا. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم مسلمان بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت اور ہاتھ یعنی منہ بمنہ، بالشت ہاتھ بالشت اس کو بولتے ہیں یہاں سے، یعنی قدم بقدم ان کے جو طریقہ کار ان کے طے، انہی طریقہ کار کی تم پیروی کرو. اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، سانڈا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ سانڈا بولتے ہیں ذب کو. وہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی چپکلی جو بڑا ہوتا ہے، بڑا چپکلی ہوتا ہے، وہ عرب میں صحرا میں، وہ پہاڑوں میں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ عرب کہتے ہیں اس کو چپکلی. اور عمر کا پسندیدہ غذا جو ہوتا ہے یہ چپکلی تھا. آپ کو پتہ ہے عمر کا جو پسندیدہ غذا تھا، کھانا تھا، وہ چپکلی خور. اور اس کی تمنا یہ کہتا تھا، میری تمنا یہ ہے کہ ہر سوراخ میں جس میں وہ چپکلی رہتا ہے اس میں ایک چپکلی کے بجائے 2 موٹے چپکلی ہوں. یہ الفاظ مختلف روایات سے اس سے مروی ہیں عمر سے. یہ چپکلی خور خلیفہ. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایک مثال ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں، کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. یعنی پرانے امت والے وہ کسی سانڈے کے بل میں شاید داخل نہ ہوئے ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں ان کے طریقہ کار تم اپناؤ گے، ان کا طریقہ کار تم اپناؤ گے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں. نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی بالکل منظور کون ہے، مقصود کون ہے؟ یہود نصارہ. تو ایک سے خطاب فرمایا صحابہ سے. اب یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ مقصود نہیں ہے. صحابہ بالکل مقصود ہیں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، حاضرین سے آپ خطاب کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ مثلا بیوقوف ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کہا ہے، ان کو گالی نہیں دی ہے. بالکل ان کو کہا ہے. یہ آپ کوئی بھی خطاب آپ کسی جمع سے کر دیں، کہہ دیں کہ آپ لوگ یہ کریں گے، تو بعد میں یہ کہنا کہ یہ مقصود یہ نہیں، حاضر مجلس میں حاضر لوگ نہیں تھے، یہ اور لوگ مقصود ہیں، یہ بالکل بکواس ہے. تو یہ خود عدالت صحابہ کا کہ اس بات کے لیے کافی ہے. آپ چھوڑتے ہیں اس بات کو، صحابہ اس میں شامل ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس نزاع کو چھوڑ بھی دیں نا. بات تو صحیح ہے کہ پہلے والے امتوں نے جو کام کیے ہیں وہ اس امت میں آئیں گے. مثلا پرانے امتوں میں نے کیا کیا، وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، سب جہنمی ہو گئے. انہوں نے اپنے کتاب کو، ان کا جو وحی الہی تھا، نصارہ کا انجیل تھا، یہود کا جو تورات تھا، اس کو چینج کیا، اس کو تحریف کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے انبیاء کے سنن کو چینج کیا. انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے جو ان کے احکام تھے، شراب حرام تھا، اس کو شراب پینا پسند ہے، اس کو جائز کسی نہ طریقے سے جائز قرار دیا. حدیث بنا دی کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نستجیر باللہ شراب بھی شاید اس طرح بنایا ہوا. خلاصہ سور کا گوشت پسند تھا، سور حرام ہے شریعت میں، وہ حکم ہی چینج کر دو. اس طرح کے. اور جو اوصیاء برحق تھے انبیاء علیہ السلام کے، جو ایسے انحرافات کے خلاف وہ بولتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، ان کو زبردستی سے خاموش کیا ان لوگوں نے، قتل کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء طاہرین کو. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ سب پرانے امتوں میں جاری ہیں، اس امت میں بھی جاری ہوگا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب مان بھی لینا عزیزو کہ اس خطاب میں صحابہ شامل نہیں ہیں، تابعین کا نسل، تابعین شامل نہیں، اس کے بعد والے آنے نسلیں شامل. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان سب ایسے انحرافات کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اے اللہ، جب تجھے پتا ہے کہ وہی مصیبتیں جو امم ماضیہ میں آئی ہیں، وہی مصیبتیں اس امت پر، اس دین پہ بھی آئے گا. صحیح ہے نہیں؟ اے اللہ، جب تجھے پتا ہے اور جب تیرے حبیب کو پتا ہے، اور اے اللہ تو حکیم ہے، تیرا حبیب بھی حکیم ہے. تیرا حبیب سب لوگوں سے زیادہ ان کا عقل ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے امت سے مہربان ہے، اپنے امت سے رافت رکھتے ہیں، دین اسلام کے لیے وہ مہربان ہیں، دلسوز ہیں. تو اس فتنے کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار بتایا؟ کچھ بھی نہیں کیا. دنیا سے گئے وہ کچھ بھی نہیں، دنیا سے بس گئے چلے گئے، ختم بات. یعنی کیا اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ اپنے جانے کے بعد ایسے شخص کو معین کرتے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں، عصمت میں، شجاعت میں، مروت میں، کرم میں، علم میں، فصاحت میں، بلاغت میں، شجاعت و مردانگی میں، جود و کرم میں، اور کہ وہ
ہر وقت جو بھی حکم اسلام اصلی حکم اسلام ہو کہ اس میں نہ کوئی تحریف ہو، کہ نہ اس میں کوئی فراموشی کی کوئی بات ہو، نہ اس میں کوئی ضیاء کی بات ہے، نہ اس میں کسی ظن و گمان ہو کہ اجتہاد کی روح سے وہ ثابت کریں، اس کے پاس وہ صحیح حکم موجود ہو. اور ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا دین ہے؟ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نا. اگر ایسی بات تھی کہ چلو یہ ان کی دین نسخ ہونی ہے 100 سال 200 سال کے بعد، چلیں انہوں نے ایسا کوئی تدبیر نہیں سوچا، لیکن یہ تو دین تو قیامت تک چلنا ہے. قیامت تک 50,000 سال ہوں، 1 ملین سال ہو اللہ جانتا ہے، 10 ملین سال ہو اللہ جانتا ہے، یہ تو قیامت تک چلے. ان کے اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اگر آپ سوچیں کہ شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے مسئلہ امامت میں، اور جماعت عمریہ کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بالکل سارا نزاع ہی ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے. آپ تصور کریں نزاع کیا ہے، تصور کرنے سے تصدیق کرنا بالکل لازم آ جاتا ہے کہ جماعت عمریہ کو جو نظریہ ہے وہ بالکل بکواس ہے، نہایت ہی وہ اللہ کی الوہیت کے خلاف، اللہ کے رحمت کے خلاف. وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک کام ایک بچہ بھی نہیں کرتا، ایک چرواہا بھی نہیں کرتا. یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کو بجا لائے. اچھا، بات اس سے بھی بڑھ کر ہے میرے عزیزوں، بات اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1424 کو ایک کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 941 میں یہ حدیث رقم ہے 1847. روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتی وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. یا سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلیفے ہوں گے، ایسے امام ہوں گے، مسلمانوں کے ایسے لیڈر ہوں گے، لا يهتدون بهداي، کہ وہ میرے ہدایت کے طریقہ کار پہ نہیں ہے، میری دین پہ نہیں ہے، میری جو ہدایت ہے، میں اللہ کی جانب سے جو قرآن جو سنت لے کے آیا ہوں وہ اس پہ نہیں ہے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت کی اتباع کرتے ہیں. وسیقوم فیہم رجال، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے، ان میں سے میرے بعد جو ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے، جو میری سنت پہ نہیں ہے، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہوگی، ان کا قلب جو ہوگا، روح جو ہوگا، دل جو ہوگا، وہ شیطان کا روح ہو. شیطان کا روح، شیطان کا گوشت انسان کی روح میں، شیطان بالکل ابلیس اگر انسان کی شکل میں ظاہر ہو، ایسے لوگ میرے بعد آ جائیں، خلیفہ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے مسلمانوں کو. یا رسول اللہ، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد ایسے لوگ امام بن جائیں گے مسلمانوں کے، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی طریقہ کار تو بتاتے نا کہ آپ کے بعد امام کو. یہ جو بخاری نے حدیث لایا الائمۃ من قریش، یہ تو کافی تو نہیں ہے. قریش کہ امام صرف قریش سے ہوں گے، زیادہ بتاؤ، زیادہ توضیح دو کہ وہ آپ کے بعد ہم کیا کریں، کس کی اتباع کریں. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ الیکشن کریں، وہ طریقہ کار بتاؤ. کچھ بھی نہیں بتایا. جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کا دین بھی کون بناتا ہے عزیزوں؟ مسلمانوں کو اگر مختلف فرقوں میں بانٹتا بھی ہے کون ہے؟ یہی جو مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، جو امام ہیں، جو سیاست والے ہیں، وہی کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہیں. کل ہم نے آپ کو صحیح حدیث دکھایا پچھلے حلقے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا فتنہ میرے نزدیک دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. وہ احادیث ہم نے آپ کو دکھایا. اب ملاحظہ فرمائیں، کتاب الموسوعہ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 35، طبع مؤسسۃ الرسالہ، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 1420. یہاں پہ صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 21296، فرمایا کہ حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. اچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وسلام من اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امت، میں جو ڈرتا ہوں اپنی امت میں دجال سے بھی زیادہ، وہ دجال نہیں، کوئی اور شخص ہے، کوئی اور افراد ہیں، اور افراد ایسے ہیں جن سے میں دجال سے زیادہ بھی اپنی امت پہ کیا ہوں، خوفزدہ ہوں. قالها ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ تکرار کیا کہ دجال سے ایسے افراد ہیں جن کا مجھے خوف ہے، وہ دجال سے بھی زیادہ کیا ہیں، خوفناک ہیں. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتك، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جو دجال سے بھی زیادہ آپ ان سے خوفناک اپنے امت کے لیے؟ اپنے لیے تو خوفناک نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا یا غیر دجال کا کیا ضرر پہنچائے گا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم امت کی بات ہو رہی، امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ہیں، وہ کون ہیں؟
فرمایا ائمۃ مضلین، ائمۃ مضلین، فرمایا کہ امام خلفاء جو گمراہ کرنے والے، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے امام اور خلفاء، ان کے لیے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ تو میرے عزیزوں، دو حدیثوں کو ساتھ رکھیے۔ ایک حدیث میں صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے ایسے ہیں کہ کیا آپ میں سے ایسے ہیں کہ آپ کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے لیے زیادہ خوفناک ہے۔ پھر فرمایا، ابو ذر سے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ پوچھا ابو ذر نے کہ کون ہے؟ فرمایا کہ ائمۃ مضلین، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو امام ہوں گے، گمراہ کرنے والے امام ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزوں، پہلی تو بات تو یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ نہایت یہاں، کیونکہ جو ایسے برے امام آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے جو بالکل انسان کی شکل میں وہ شیطان، یا ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے۔ لیکن اس دو حدیث کو جب آپ ملاتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے عزیزوں، کل والے حدیث اور آج والے حدیث کو، کہ وہ لوگ جن کے فتنے سے صحابہ سے فرمانا کہ آپ میں سے ایسے ہیں کہ جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہوں، وہ کون سے صحابت ہے؟ وہی صحابت ہے جو امامت اور خلافت کے منزلت پہ پہنچے، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور صحابہ میں سے کون ہے امامت اور خلافت کی منزلت پر پہنچے؟ صرف 3 اور 4، ایک ہے ابو بکر، ایک ہے عمر، ایک ہے عثمان، ایک ہے معاویہ۔ مروان ابن الحکم اس کی صحابیت میں وہ بھی خلیفہ بنا ہے، اس کی صحابیت میں اعتراض ہے بھائی کہ وہ شک وہ صحابی ہے یا نہیں، اگر صحابی ہے تو وہ بھی، یعنی صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں جی، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگلے صفحے پر یہ حدیث چل رہا ہے، یہاں پہ ابوذر فرماتے ہیں کنت مخاصر النبی صلی اللہ علیہ، یہ بھی حدیث صحیح ہے، کنت مخاصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یوما الی منزلی، میں ایک دن، یہ پہلو کو بولتے ہیں، پہلو اگر پہلو سے لگتا ہو چلتے ہوئے اس کو کہتے ہیں مخاصر، میں ساتھ چل رہا تھا نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے منزل کی۔ فرمایا کہ غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، غیر دجال سے میں زیادہ ڈرتا ہوں اپنے امت کے لیے دجال کے مقابلے میں۔ فلما خشیت ان يدخل، جب میں وہ اپنے گھر پہ پہنچے، وہ داخل ہونے لگے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای شیء اخوف علی امتک من الدجال، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بھیانک ہیں، دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ہیں ان سے؟ فرمایا کہ الائمہ المضلین، ایسے امام جو گمراہ کریں گے۔ تو دیکھیں کیا ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوف زدہ ہیں اپنے امت کے لیے، ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو شیطان ہوں گے، ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ امامت کے مسئلے پر کچھ نہ بولیں، تعین نہ کریں، اگر تعین نہیں کرنا طریقہ کار نہ بتائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عزیزو یہ چرواہا بھی نہیں کرتا، عمر خود کہہ رہا ہے